ویلکم ٹو ہیلتھ سیزیو۔ جدید دور میں دن بدن کمپیوٹر کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں بھی کمپیوٹر کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اس لیکچر کا ٹاپک ہے پیشنٹ ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا۔ اس لیکچر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے کمپیوٹر میں مریضوں کے ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ لاتعداد ادویات کی فہرست کو کس طرح سے کمپیوٹر میں بناتے اور محفوظ کرتے ہیں تاکہ بآسانی ایک ہی کلک میں ادویات کی جانچ پڑتال آسانی کے ساتھ کی جا سکے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ ریکارڈ سے کیا مراد ہے، اور یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ A health record may be defined as any relevant record made by a healthcare practitioner at the time of consultation or examination or the patient۔ کوئی بھی ایسا ریکارڈ جو کہ ڈاکٹر یا پھر کوئی بھی شخص جس کا تعلق صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس صحت کے بارے میں تعلیم ہوتی ہے اور حکومت کے پاس اس کو مریضوں کا علاج کرنے کا اجازت نامہ دیا جاتا ہے، اس شخص کو ہم ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر کا نام دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ شخص جس کے پاس صحت سے متعلقہ تمام تر معلومات موجود ہیں، اور جب وہ کسی بھی مریض کو چیک کرنے کے لیے یا پھر مشاورت اور معائنے کے وقت یا پھر مریض کے لیے وہ جن چیزوں کو بطور ریکارڈ بناتا ہے یا پھر بطور ریکارڈ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ کسی بھی مریض سے تمام تر معلومات کو حاصل کر سکے، اسی کو ہم ہیلتھ ریکارڈ کا نام دیتے ہیں۔ The record included following particulars، اور اس ریکارڈ میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے پیشنٹ بایو ڈیٹا، یعنی کہ مریض کے بارے میں تمام تر معلومات کو اکٹھا کرنا۔ اب یہ کون سی معلومات ہیں؟ اس میں شامل ہے مریض کا نام، مریض کی عمر کیا ہے، کیا مریض مرد ہے یا پھر عورت ہے، مریض کہاں سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس شہر، کس علاقے یا پھر کس گاؤں سے آیا ہے، مریض کا رابطہ نمبر بھی لازمی سے اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو لیگل ڈاکومنٹس بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ لیگل ڈاکومنٹس ان تمام لوگوں سے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر کسی بھی طرح کی پولیس انکوائری ہوتی ہے یا پھر ان کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ان لوگوں سے لیگل ڈاکومنٹس بھی لازمی سے لے کر ریکارڈ کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے میڈیکل ہسٹری، یعنی کہ مریض کا جو علاج معالجہ چل رہا ہے، اس نے پہلے کیا کروایا، اس وقت اس کی کیا حالت ہے، ان تمام چیزوں کو میڈیکل ہسٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ پریویس میڈیکل ہسٹری، اس کی گزشتہ میڈیکل کی کیا ہسٹری تھی، کرنٹ میڈیکل سچویشن، اس وقت مریض کی حالت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اب یہ جو گزشتہ میڈیکل کی ہسٹری ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ سمپٹمز، یعنی کہ مریض کی بیماری کی علامات کیا تھیں، جب یہ بیماری شروع ہوئی اس وقت مریض کی جسم میں کس طرح کی علامات ظاہر ہوئیں، تھراپیز یوزڈ، اور جب اس کو یہ بیماری ہو چکی تو اس صورت میں اس نے کس طرح کا علاج سب سے پہلے استعمال کیا، کیا اس نے کوئی آپریشن کروایا یا پھر اس کے علاوہ اس نے کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی سرجری کروائی ہے یا پھر ورزش وغیرہ کی ہے، یا پھر اس نے صرف اور صرف ادویات کی مدد سے بیماری کا علاج کیا ہے، یا پھر ڈرگز یوز فار دا ٹریٹمنٹ، اور اس نے اس علاج کے لیے پہلے کون سی ادویات استعمال کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میڈیکل کی ہسٹری میں لازماً سے پوچھی جاتی ہیں، اور جو سب سے اہم بات میڈیکل کی ہسٹری میں پوچھی جاتی ہے اس میں ہے سائیڈ افیکٹ دیٹ اکر ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ،
اور جب اس کا یہ علاج چل رہا تھا تو اس صورت میں اس کے اندر کون سے سائیڈ افیکٹس نظر آئے تھے. اینی کمپلیکیشنز ڈیورنگ تھراپی، اور جب اس کا یہ علاج چل رہا تھا تو اس صورت میں کون سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا. پریویس ڈوزیج ہسٹری، اور اس کے علاج میں استعمال ہونے والی تمام تر ادویات کی مقدار پہلے کیا تھی، اور اس وقت جو اس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں تمام ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دوائیوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں میڈیکل ہسٹری میں لازمن سے پوچھی جاتی ہیں. اگلا ٹاپک ہے گڈ ریکارڈ کیپنگ. سب سے پہلے ان تینوں الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. پہلا لفظ ہے گڈ، جس سے مراد اچھا ہے. ریکارڈ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لازمن سے محفوظ کرنا، اور کیپنگ کہتے ہیں وہ پوچھی اور اکٹھی کی گئی تمام معلومات کو کسی بھی جگہ پر رکھنا. یہ کیپنگ کہلاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گڈ ریکارڈ کیپنگ سے کیا مراد ہے. It is important to up-to-date patient information relating to symptoms, diagnosis, and treatment in patient health records for many reasons. بہت زیادہ ساری وجوہات کی بنا پر مریضوں کی انفارمیشن کو یعنی کہ ان کی معلومات کو لازمن سے محفوظ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مریض کی تمام تر معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ محفوظ کیا جائے، نہ کہ اس کی گزشتہ معلومات کو ہی رکھا جائے، بلکہ جو اس کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی لازمن سے محفوظ کیا جائے. اب یہ ریکارڈ کے اندر کون سی چیزیں پوچھی اور محفوظ کی جاتی ہیں؟ اس میں شامل ہے سمٹمز، یعنی کہ مریض کی بیماری کی علامات. جب اس کو یہ بیماری شروع ہوئی اس وقت اس میں کون سی علامات ظاہر ہوئی تھی، اور اب اس وقت کون سی علامات کے ساتھ وہ ہسپتال میں آیا ہے. ڈائگنوسس، جب مریض کو یہ بیماری شروع ہوئی تھی تو اس صورت میں اس نے پہلے کون سے ٹیسٹ کروائے ہیں، کون سی بیماری اس کو تشخیص کی گئی ہے، اور اس وقت اس نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں اور بیماری کی سچویشن کیا ہے. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ ان پیشنٹ. مریض کا پہلے کون سی ادویات کے ساتھ علاج کیا جا رہا تھا اور اس وقت مریض کو کون سی ادویات دی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں گڈ ریکارڈ کیپنگ کا حصہ ہوتی ہیں. Inaccurate record keeping can result in delays and possible harm to the patient. اگر آپ نے ڈیٹا کو صحیح سے اکٹھا نہیں کیا یا پھر ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اگر آپ نے تاخیری کی ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس مریض کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مریض کی تمام تر معلومات کو صحیح سے اکٹھا کیا جائے اور تمام تر معلومات اپ ٹو ڈیٹ بھی ہونی چاہیے. گڈ ریکارڈ کیپنگ انکلوڈز، اب یہ گڈ ریکارڈ کیپنگ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے یوز پریسائز لینگویج. آپ وہ والی زبان استعمال کریں جو کہ مریض بھی سمجھ سکتا ہو. یہ نہ کریں کہ مریض اردو میں بول رہا ہے یا پنجابی زبان استعمال کر رہا ہے یا پھر سندھی اور اس کے علاوہ پشاوری زبان استعمال کر رہا ہے جبکہ آپ اس کے برعکس انگلش ہی بولے جا رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. اس لیے وہی زبان استعمال کرنی ہے، اسی کا ریکارڈ بنانا ہے جو کہ مریض کی ہی زبان ہے. And terminology that the patient doctor will be able to understand. اور آپ نے انہی الفاظ کا، انہی میڈیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال کرنا ہے جو کہ مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی سمجھ سکتے ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے avoid opinions regarding the patient. اس مریض کو کسی بھی طرح کا کوئی opinion دینے سے بالکل پرہیز کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی نتائج پر پہنچے بغیر ہی مریض کو opinion دے دیں تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. تو اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں.
and abbreviations that may not be understood by a non-professional. कभी भी वो ज़बान, वो मुख़फ़्फ़िफ़, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो कि वो मरीज़ या उसके लवाहिकीन या फिर आपका कोई भी असिस्टेंट समझने से कासिर हो। इसलिए ये इंतहाई गलत हरकत होती है। आप हमेशा वही ज़बान, वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि मरीज़, डॉक्टर और असिस्टेंट सब लोग समझ सकते हों। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है ईच एंट्री मस्ट बी डेटेड। हर वो चीज़ जो कि आप कंप्यूटर के अंदर महफूज कर रहे हैं उसके ऊपर लाजमी से तारीख लिखें कि ये किस वक्त लिखी जा रही है। एंड साइंड विद स्टाफ नेम, और जो शख्स लिख रहा है या फिर जिस शख्स ने आपको ये काम असाइन किया हुआ है, आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, उस शख्स का भी नाम लाजमी से लिखें। एंड प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, और वो डॉक्टर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको ये काम करने के लिए कहा है उसका अस्पताल के अंदर क्या ओहदा है वो भी लाजमी से डेटा के अंदर शामिल किया जाए। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है एंट्रीज मस्ट बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी ही जल्दी मरीज की तमाम तर डेटा को आप उस फाइल के अंदर लिखते जाएं और महफूज करते जाएं। पांचवें नंबर पर है रिकॉर्ड करंट इंफॉर्मेशन ऑन द केयर एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हमेशा उन तमाम मालूमात का रिकॉर्ड बनाएं जो कि आपको मिल रही हैं, जो कि आपको सेहत से मुतल्लिका देखने में नजर आ रही हैं और मरीज की जो हालत इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये तमाम मालूमात आप लाजमी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। 6 नंबर पर है रिकॉर्ड द सोर्स ऑफ रेफरल ऑफ द पेशेंट, द जनरल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल कंसल्टेंट। वो शख्स जो कि उस मरीज का इलाज कर रहा है, यानी कि उस डॉक्टर का नाम या फिर अस्पताल का कोई भी बड़ा डॉक्टर या फिर कोई भी छोटा मुलाजम जो कि उसके तमाम तर इलाज मालजे में शामिल है, उसका नाम भी लाजमी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर है रिकॉर्ड एनी प्रॉब्लम्स दैट हैव अराइजन। कोई भी ऐसा मसला जो कि अभी से सामने आया है उस मसले को भी लाजमी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। 8वें नंबर पर है रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ एनी प्लान और डिलीवर केयर। वो तमाम तर मनसूबाबंदी जो कि आपने मरीज के लिए की है, वो तमाम तर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि आपने मरीज को दिए हैं, इन तमाम चीज़ों की मुशाहिदात और इसके अलावा उसका एविडेंस भी लाजमी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। 9 नंबर पर है रिकॉर्ड एनी डिसीजन मेड। किसी भी फैसला लेने से पहले और फैसला लेने के बाद दोनों चीज़ों को लाजमी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। 10वें नंबर पर है रिकॉर्ड रेलिवेंट कन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स और फैमिली। आपने मरीज के दोस्तों के साथ या फिर उसके फैमिली के साथ जो भी बातचीत की है, इन तमाम चीज़ों को भी रिकॉर्ड के अंदर लाजमी से महफूज किया करें। 11 नंबर पर है अवॉइड एनी अननेसेसरी गैप्स। किसी भी तरह की गैर ज़रूरी या फिर एक्स्ट्रा जितनी भी बातें हैं या फिर कोई भी बात जो कि उस चीज़ से ज़रूरी नहीं है, इन तमाम चीज़ों से लाजमी से अवॉइड करना चाहिए और ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास 12वें नंबर पर है रिकॉर्ड द एक्शंस एग्रीड विद द पेशेंट्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जब आप उस मरीज का इलाज कर चुके हैं और अब वो मरीज आपके अस्पताल को छोड़ के जा रहा है, तो इस सूरत में आपने मरीज के साथ जो भी एग्रीमेंट किया हुआ है उन तमाम चीज़ों को और मरीज किस वक्त जा रहा है, इन तमाम बातों को भी रिकॉर्ड के अंदर लाजमी से महफूज किया जाता है। 13वें नंबर पर है रिकॉर्ड एनी एडवर्स रिएक्शंस और प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द ड्रग एलर्जी। जो भी अद्वियात मरीज को दी जा रही हैं, अगर इन अद्वियात की वजह से मरीज को किसी भी तरह का कोई गलत नताइज नज़र आ रहे हैं या मरीज को दवाई से कोई नुकसान हो रहा है, कोई मसला पेश आ रहा है,
یا پھر مریض کو کسی دوائی سے الرجی ہے تو ان تمام نقصانات کو بھی ریکارڈ کا لازمی سے حصہ بنایا جاتا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے کیس نوٹس must not be removed from the hospital اور send original case notes to the other hospital۔ اس تمام پروسیس کے دوران جو بھی آپ نے نوٹس وغیرہ بنائے ہیں وہ ہمیشہ ہسپتال کے اندر لازمی سے محفوظ رکھنے چاہیے، یا پھر اگر کوئی بھی اوریجنل ڈاکومنٹس وغیرہ ہے تو اس کو لازمی سے دوسرے ہسپتال یا پھر جو آپ کی مین برانچ ہوتی ہے اس میں لازمی سے بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 15ویں نمبر پر ہے لیبارٹری رپورٹس۔ مریض کی تمام تر ٹیسٹوں کی رپورٹس کو بھی ریکارڈ کا حصہ لازمی سے بنانا چاہیے۔ Now we study the computer based patient data and drug data۔ مریض کی وہ تمام تر معلومات اور اس کے علاوہ اس کی ادویات کی بھی تمام تر معلومات کو کمپیوٹر میں محفوظ کرنا۔ Data in computer based patient records are used in۔ مریض کی وہ تمام تر معلومات جو کہ کمپیوٹر میں محفوظ کی جاتی ہیں، یہ تمام تر معلومات کس مقصد کے لیے کمپیوٹر میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار کمپیوٹر کے اندر اتنی محنت کر کے کیوں مریضوں کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا اس لیے محفوظ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے پیشنٹ کیئر، تاکہ ہم مریض کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فار فیوچر ریفرنس، مستقبل کے لیے مریض کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کلینیکل ریسرچ، مریض کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کے لیے اس کے ڈیٹا کو لازمی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ہیلتھ سسٹم مینجمنٹ، صحت کے نظام کو صحیح سے چلانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے مریضوں کے ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ہیلتھ سروسز پلاننگ، صحت کی منصوبہ بندی کے لیے اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور آنے والے لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے یہ تمام تر ڈیٹا لازمی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے ٹوٹل کوالٹی امپروومنٹ، تمام تر چیزوں کے بارے میں بہتری لانے کے لیے مریضوں کا ڈیٹا محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے بلنگ، یعنی کہ یہ دیکھنا کہ اس بیماری کے اوپر کتنا پیسہ لگ چکا ہے، اس بیماری کو کس طرح سے مینیج کر کے اور کم پیسوں کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے رسک مینجمنٹ اور 9 نمبر پر ہے گورنمنٹ رپورٹنگ، یعنی کہ تمام تر خطرات کو بھی دیکھنا اور اس کے بعد حکومت کو رپورٹ بھیجنا کہ یہ بیماری کتنی زیادہ پھیل رہی ہے، اس بیماری کے اوپر کتنے مریض آ رہے ہیں اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے اور ان چیزوں کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام معلومات اگر اکٹھی کی ہوں گی تو ہی ہم جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف دا کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈ، وہ تمام ڈیٹا جو کہ کمپیوٹر کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے thousands of the patient information is just a click away۔ بہت زیادہ سارے، ہزاروں سے بھی زیادہ مریضوں کی معلومات کو اگر آپ نے کمپیوٹر میں محفوظ کیا ہوا ہے تو آپ ایک کلک میں ان کے ڈیٹا کو بآسانی چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے it is 100% safe، آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر میں 100% محفوظ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ ڈیٹا کسی بھی کاغذ پر لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ گم جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ضائع ہو جائے، لیکن آپ کا اگر ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ ہے تو وہ 100% محفوظ رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے no one can access your data except authorized person، کوئی بھی شخص آپ کا ڈیٹا آپ کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ چوتھے نمبر پر ہے
You can analyze the record of all of your patients for presentations and journals. آپ اپنے مریضوں کا وہ ریکارڈ جو کہ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی بیماری کے اوپر کوئی پریزنٹیشن دیں، اس کی بیماری کی تمام تر معلومات کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جرنل کے اندر شامل کریں، تو ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی آپ مریضوں کا ریکارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے یو کین مینٹین یور پیشنٹ ریکارڈز ود ڈیٹیلز۔ آپ اپنے مریضوں کا جو ریکارڈ ہے اس کو بآسانی مینٹین کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان کی ڈائگنوسس یعنی کہ بیماریوں کی تشخیص، ان کی بیماریوں کا علاج، ان کی بیماریوں کی پیچیدگی اور پھر علاج معالجے سے حاصل ہونے والے تمام تر نتائج بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 نمبر پر ہے along with each patient data, corresponding photographs, videos and x-rays, CT scan, ultrasound and other test reports can also be added. جب آپ کسی بھی مریض کا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہوں تو اس صورت میں اس مریض کی فوٹوگراف کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اور اگر علاج کے دوران اس کی کوئی سرجری وغیرہ کی گئی ہے تو اس کی ویڈیو بھی لازمی سے بنائی اور محفوظ کی جاتی ہے، اور اگر مریض نے پہلے سے کوئی ایکس رے کروایا ہوا ہے تو وہ بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ کے تمام تر نتائج اور ٹیسٹ کی یعنی کہ لیبارٹری کی تمام تر رپورٹس، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے we can categorize list of patients on the basis of، ہم اپنے مریضوں کی ان کی کیٹیگری کے حساب سے فہرست بنا سکتے ہیں۔ اب یہ فہرست کس حساب سے بنائی جاتی ہے؟ یہ ان کی بیماریوں کی تشخیص کی بنیاد پر، وہ علاج جو کہ آپ مریضوں کو دے رہے ہیں، وہ پیچیدگیاں جو کہ مریض میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں، یا پھر ان کے تمام تر نتائج، ان چیزوں کے حساب سے آپ مریضوں کی فہرست بھی تیار کر سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے You can share your data anywhere in the world by using information technology۔ آپ اپنے مریض کا ڈیٹا اس کی اجازت کے ساتھ دنیا میں کہیں پر بھی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس، کہ یہ جو ڈیٹا ہم بناتے اور اکٹھا کرتے ہیں اس کا تجزیہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور یہ تجزیہ کیوں کیا جاتا ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ Improving efficiency of care process is currently a must criterion for all healthcare providers given the cost containment measures in the healthcare budget۔ صحت کی دیکھ بھال کے بجٹ میں لاگت کو روکنے کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے دیکھ بھال کے عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانا فی الحال تمام صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ Improving both process and patient care outcomes by decreasing the length of stays in the ICU۔ ICU کہا جاتا ہے Intensive Care Unit کو۔ While improving quality is a healthcare industry conundrum that demands clear and factual analysis of all the aspects of the patient care۔ ICU میں قیام کی طوالت کو کم کر کے عمل اور مریضوں کی دیکھ بھال کے نتائج دونوں کو بہتر بنانا، جبکہ معیار کو بہتر بنانے، صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ مریضوں کی دیکھ بھال کے تمام تر پہلوؤں کے واضح اور حقیقت پر مبنی تجزیے کا مطالبہ کرتا ہے۔ With a wide range of solutions for the patient data collection and connectivity, GE Healthcare is at a strong position to provide the next frontier in data management, analysis and reporting for care and cost management۔ یہ جو GE Healthcare ہے یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ صحت سے متعلقہ تمام تر ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لائنز ہم نے ابھی ریڈ کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ مریض کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے اور کنیکٹیویٹی کے وسیع حل کے ساتھ جی ای ہیلتھ کیئر کمپنی، جو کہ پاکستان میں صحت کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپ ٹو ڈیٹ صحت کے ادارے کو رکھتا بھی ہے، یہ تمام لوگ مینجمنٹ میں اگلی جو سرحد ہوتی ہیں اس کو فراہم کرنے کے لیے مضبوط قسم کی پوزیشن پر ہیں اور یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ڈیٹا کی نگہداشت اور لاگت کے انتظامات کے لیے تجزیہ اور رپورٹنگ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے ڈیٹا انالیسز فار کیئر مینجمنٹ، صحت کی نگہداشت کے لیے انتظام کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ پیشنٹ انفارمیشن اویلیبل ان دا سینٹریسٹی کریٹیکل کیئر سسٹمز including but not limited to device data and systems data can be used for reporting and benchmarking. Patient can also be tracked for research studies. Centricity Critical Care System کے نظام میں دستیاب مریض کی معلومات اور اس کے علاوہ اس میں شامل ہیں ڈیوائس ڈیٹا اور سسٹم کی ڈیٹا کی رپورٹنگ اور بینچ مارکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو یہ مریضوں کو تحقیقی مطالعات کے لیے بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے ڈیٹا انالیسز فار ہاسپٹل مینجمنٹ، ہسپتال کے انتظام کے لیے، ہسپتال کی بہترین مینجمنٹ کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ Centricity Critical Care includes a powerful reporting tool with remarkable statistical capabilities about quality of care, cost, and performance. Cohesive process help reduce redundant examination and support streamline quality care. سینٹریسٹی کریٹیکل کیئر میں نگہداشت کے معیار، اس کے اخراجات اور کارکردگی کے بارے میں قابل ذکر اسٹیٹسٹیکل صلاحیتوں کے ساتھ رپورٹنگ کا ایک اچھا ٹول ہے۔ مربوط عمل بیکار امتحانات کو کم کرنے اور ہموار معیار کی دیکھ بھال میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے ڈیٹا انالیسز ٹو سپورٹ دا کاسٹ مینجمنٹ، لاگت کے انتظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کا جو تجزیہ کیا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ سینٹریسٹی کریٹیکل کیئر ہیلپ یو مینیج یور کاسٹ بائی انہانسنگ دا ورک فلو، enabling a quicker staff learning curve and analyzing data collected. More complete documentation supports more comprehensive invoicing and faster reimbursement. Critical Care Help یعنی کہ ایک ایسا ادارہ جس کو ہم سینٹریسٹی کریٹیکل کیئر کہتے ہیں، اس ادارے کے مطابق آپ کو ورک فلو کو بڑھا کر اسٹاف کے سیکھنے کے عمل کو بہتر کرنے اور جمع کیے گئے ڈیٹے کا تجزیہ کر کے اپنے اخراجات کا انتظام کرنے میں یہ ڈیٹا کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید مکمل دستاویزات، زیادہ سے زیادہ انوائسنگ کرنا اور تیز ادائیگی کی حمایت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے ڈیٹا انالیسز فار ورک فلو امپروومنٹ، کام کی رفتار کو بڑھانے کے لیے، ورک فلو میں بہتری کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ Cohesive process help reduce redundant examination and support streamline quality care. GE supports your workflow improvements efforts. ورک فلو میں بہتری کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مربوطے عمل بیکار امتحانات کو کم کرنے اور ہموار معیار کی دیکھ بھال میں مدد کرتا ہے، تو جس وجہ سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جی ای یہ بھی آن لائن ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کے مطابق آپ کے ورک فلو کو بہتر بنانے کی
کوششوں کی حمایت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پیشنٹ اور ڈرگ ڈیٹا کا لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والے تمام تر معلومات اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چینل لازمی سے سبسکرائب کرنا ہوگا۔